السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اردو ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم M.A کا ناول جیال یاسوس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی ایپیسوڈ 6 کی طرف۔ عمران اور اس کے ساتھی ایک کافی طویل و عریض کمرے کے فرش پر بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ کمرہ ہر قسم کے ساز و سامان سے خالی تھا۔ کمرے میں کوئی روشن دان یا کھڑکی نہ تھی، صرف ایک دروازہ تھا جہاں سے انہیں لا کر فرش پر پھینک دیا گیا تھا۔ کمرے کی چھت خاصی اونچی تھی اور چھت کے عین درمیان ایک چوکور باکس نما خانے میں سے تیز روشنی نکل رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور انہیں یوں ہی فرش پر پڑے ہوئے 10 منٹ سے زیادہ گزر گئے تھے۔ انہیں اندر پھینکنے کے بعد کوئی شخص دوبارہ اندر نہ آیا تھا اور عمران انتظار میں تھا کہ کوئی اندر آئے اور ایک بار انہیں اس بے بسی سے نجات دلائے، تب ہی وہ کوئی اور منصوبہ بنا سکتا ہے۔ سیلیم فائر، جس سے انہیں اس طرح ہیلی کاپٹر میں ہی مفلوج کر دیا گیا تھا، اس کے لیے بالکل نئی چیز تھی، اس لیے وہ اس کا توڑ بھی نہ کر سکا تھا۔ ابھی وہ یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور 2 افراد اندر داخل ہوئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ان کی طرف بڑھے۔ انہوں نے غور سے ایک ایک کے چہرے کو دیکھا، پھر ان میں سے ایک نے عمران کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے نے جھک کر عمران کو اٹھایا اور پھر کاندھے پر لاد کر تیزی سے دروازے کی طرف مڑتے چلے گئے۔ عمران کے باقی ساتھی ساکت پڑے عمران کو اس طرح باہر جاتے دیکھتے رہے۔ وہ بھی عمران کی طرح ہی بے بس تھے، جو پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف ہونے کے باوجود انہی کی طرح بے بسی کے عالم میں آٹے کی طرح کندھے پر لدا جا رہا تھا۔ عمران کو اٹھائے وہ کمرے سے نکلے اور پھر مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد ایک دروازے پر رک گئے۔ دروازے کے اوپر سرخ رنگ کا بلب مسلسل جل بجھ رہا تھا۔ ان کے وہاں پہنچتے ہی بلب یک لاکھ سبز ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلتا چلا گیا اور وہ آدمی جس نے عمران کو اٹھایا ہوا تھا تیزی سے اندر داخل ہوا، جبکہ دوسرا وہیں باہر ہی رک گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس کے بالکل آخر میں ایک بڑی میز تھی۔ میز کی دونوں سائڈوں پر 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ میز کے پیچھے ایک بڑی کرسی رکھی ہوئی تھی جس پر مارشل زاتورے بیٹھا ہوا تھا۔ اطراف والی کرسیوں پر 4 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ میز کے بالکل سامنے ذرا فاصلے پر ایک مخصوص ساخت کی لوہے کی ایک کرسی تھی جس کے ساتھ تاروں کے گچھے سے لٹک رہے تھے۔ عمران کو لے آنے والے نے اسے اس کرسی پر بٹھا دیا اور پھر اس نے کرسی کے پائے کے اندرونی طرف کو پیر سے دبایا۔ دوسرے لمحے کھٹک کی تیز آواز سے لوہے کی راڈ کرسی کے بازوؤں کے درمیان پھیلتے چلے گئے اور عمران کا جسم اس کرسی میں جکڑا گیا۔ اب تم جا سکتے ہو، سائیڈ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے اٹھ کر عمران کو لے آنے والے مسلح افراد سے کہا اور وہ باقاعدہ سیلوٹ مار کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے باہر جانے سے دروازہ بند ہوا اور وہی ادھیڑ عمر آدمی اٹھا اور کمرے کے ایک کونے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے کونے میں کھڑی ہوئی ایک سٹینڈ نما مشین کھینچی اور اسے عمران کی کرسی کی پشت کے پاس لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر اس نے کرسی کے ساتھ لٹکے ہوئے تاروں کے مختلف گچھوں کو اس مشین کے ساتھ منسلک کرنا شروع کر دیا اور پھر اس نے مشین کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی مشین میں ہلکی سی گھرر گھرر کی آوازیں پیدا ہوئی اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں زندگی کی لہریں سی دوڑتی چلی گئی ہوں اور دوسرے لمحے اس کے جسم نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ اب عمران کا جسم معمول کے مطابق حرکت کر رہا تھا۔ مشین چلنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ دوستوں، آپ لوگ بے حد ہمدرد واقع ہوئے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے پہلی بار زبان کھولی۔ مشین ہٹا دو کوموبوس، اب یہ بولنے پر قادر ہو گیا ہے، مارشل زاتورے نے بڑے سنجیدہ لہجے میں اس ادھیڑ عمر آدمی سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ تیزی سے مشین کی طرف بڑھا۔ اس نے اسے بند کیا اور پھر پھرتی سے تارے علیحدہ کر کے وہ مشین کو گھسیٹتا ہوا دوبارہ کونے کی طرف لے گیا۔ تم پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف ہو؟ اچانک مارشل زاتورے نے سوال کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا۔ چیف، ارے مجھ پر اتنا ظلم نہ کرو، اگر اس پردہ نشین نے سن لیا تو میرا حشر عبرت ناک ہوگا۔ نہ بھائی نہ، میں ایسی ہمدردی سے باز آیا، عمران نے چونک کر بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پردہ نشین کیا مطلب؟ کیا وہ عورت ہے؟
मार्शल जातोरे ने चौंकते हुए पूछा। हा हा, बहुत खूब, वाकई पर्दा नशीन तो औरतें होती हैं। अब जब भी उससे मुलाकात का मौका मिला मैं उसे ज़रूर कहूँगा कि वो पर्दे से बाहर आ जाए, वरना उसकी मर्दानगी मशकूक हो जाएगी। इमरान की ज़ुबान कैंची की तरह चल रही थी। देखो, तुम केजीबी के चीफ मार्शल जातोरे के सामने बैठे हो, इसलिए फजूल बातों से गुरेज करो। जो पूछा जाए उसका महज़ब अंदाज में जवाब दो। कुर्सी पर बैठे हुए एक नौजवान ने इमरान को झाड़ते हुए कहा। मार्शल जातोरे? अच्छा, तो मार्शल जातोरे ये है। अस्सलाम वालेकुम किबला मार्शल साहब, आपके मिजाज कैसे हैं? पिछले दिनों मैंने सुना था कि आपके दुश्मनों की तबीयत नासाज थी, कुछ दिमागी खलल बताया गया था। अब आपके दुश्मनों की तबीयत कैसी है? इमरान ने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में हाल चाल पूछते हुए कहा। शट अप, तुम्हारी ज़ुबान ज़रूरत से ज़्यादा चलती है। सवालों का जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी बोटी बोटी अलहदा कर दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मार्शल जातोरे ने गुस्से से बिगड़े हुए लहजे में कहा। गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ गया था। अल्लाह ताला ने ज़बान चलने के लिए ही दी है, और देखिए अल्लाह की कुदरत, ज़बान के पाँव नहीं है, पहिए नहीं है, फिर भी एक्सीलेटर नहीं दबाना पड़ता, पेट्रोल खर्च नहीं होता, मॉडल नहीं बदलते, फिर भी चलती रहती है। और हमारे यहाँ एक शायर है भगत कबीर, वो कहता है चलने का नाम गाड़ी है, इसलिए आप ज़बान को भी गाड़ी कह सकते हैं। इमरान की ज़बान जब चल पड़े तो जाहिर है उसे कौन रोक सकता है। तुम ज़रूरत से ज़्यादा बकवास करने के आदी हो, और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारे बकवास सुनते रहें। कॉमोवोल्फ से मार्शल ने गुस्से से चीखते हुए कहा। यस बॉस, इस उधेड़ उम्र आदमी ने मर्दाना लहजे में कहा। खंजर से इसकी एक आंख निकाल दो। मार्शल जातोरे ने कॉमोवोल्फ से मुखातिब होकर हुक्म देते हुए कहा, और कॉमोवोल्फ ने इंतहाई फुर्ती से खंजर निकाल लिया। ठहरो, अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अचानक इमरान ने घुर्राते हुए कहा। उसका लहजा और अंदाज यकलख्त बदल गया था कि कॉमोवोल्फ खुद ब खुद ठिठक कर रुक गया। मार्शल जातोरे और उसके दूसरे साथी भी चौंक पड़े। अगर तुम संजीदगी से हमारे सवालों के जवाब दे दो तो मैं वादा करता हूँ, मार्शल जातोरे ने कहना शुरू किया। किसी वादे की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे वादे अक्सर सुनता रहता हूँ। सुनो मार्शल, अगर हेलीकॉप्टर में मुझे जरा भी शुबा हो जाता कि तुम केजीबी के चीफ मार्शल जातोरे हो तो यकीन जानो कि इस वक्त सूरत हाल कुछ और होती। बहरहाल मैं तुम्हारे सवालात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ और बिल्कुल दुरुस्त जवाब दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे साथियों को यहीं बुलवा लो और उनकी मौजूदा हालत दुरुस्त कर दो। इमरान ने उसी तरह इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। उन सबको यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? हम इसी कमरे में उन पर सैलियम फायर के असरात खत्म कर देते हैं। मार्शल जातोरे ने कहा। चलो ऐसा कर लो, लेकिन मैं जो बयान दूंगा उनके सामने दूंगा। मैं अपने ज़मीर में कोई खलश लेकर नहीं मरना चाहता। इमरान का लहजा पहले से कहीं ज्यादा ठोस था। और अगर हम तुम्हारी शर्त ना माने तो? मार्शल जातोरे ने अचानक बात बदलते हुए कहा। तो फिर तुम्हारा जो जी चाहे कर लो। तुम एक आंख की बात कर रहे हो, तुम हम सब की बूटियां उड़ा दो, तब भी तुम एक लफ्ज अपने मतलब का नहीं सुन सकते। इमरान ने इंतहाई पुरएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। कमरे में चांद लम्हे खामोशी तारी रही। मार्शल जातोरे कुछ सोच रहा था, फिर उसने यूं कंधे उठाए जैसे किसी नतीजे पर पहुंच गया हो। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मार्शल जातोरे ने कहा। और फिर उसने अपने एक साथी से मुखातिब होकर कहा। संजू, तुम उसके साथियों को ठीक करके यहाँ ले आने का बंदोबस्त करो, लेकिन ख्याल रखना अगर उनमें से कोई गलत हरकत करना चाहे तो बेशक गोली मार देना। मार्शल जातोरे ने सख्त लहजे में कहा। बेहतर बॉस, एक नौजवान ने तेजी से कुर्सी से उठते हुए जवाब दिया, और फिर तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकलता चला गया। उसके जाने के बाद मार्शल जातोरे ने अपने सामने पड़ी हुई मोटी सी फाइल उठाई और उसके सफ़ात खोलकर उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो उन्हें पढ़ता जा रहा था उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। वो कभी चौंक कर गौर से सामने कुर्सी पर बैठे हुए इमरान को देखता और फिर नजरें झुकाकर फाइल पढ़ना शुरू कर देता। इमरान उसके अंदाज से ही समझ गया था कि इस वक्त मार्शल जातोरे के सामने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की फाइल है। तकरीबन 15 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और इमरान के साथियों को इमरान की तर्ज की कुर्सियों पर जकड़े हुए कुर्सियां धकेलते कुछ लोग अंदर दाखिल हुए और उन्होंने कुर्सियां इमरान की साइड में लगा दी। फिर वो तेजी से वापस मुड़कर चले गए। आखिर में संजोफ अंदर दाखिल हुआ और उसने आगे बढ़कर अपनी कुर्सी संभाल ली। हुक्म की तामील हो गई है बॉस, संजोफ ने बड़े मौदबाना लहजे में कहा। कोई गड़बड़ तो नहीं है? मार्शल जातोरे ने फाइल बंद करते हुए पूछा। नहीं जनाब, संजोफ ने जवाब देते हुए कहा। देखो मिस्टर, अब तुम्हारी शर्त पूरी हुई। अब तुम मेरे सवालात का जवाब दो और सुनो, अब अगर तुमने बकवास की या झूठ बोला
تو میں تم سب کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ تمہاری ہڈیاں بھی تڑپتی رہ جائیں گی۔ مارشل زاتورے کا لہجہ یکدم بلند ہو گیا۔ ان دھمکیوں کی ضرورت نہیں، تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مارشل زاتورے نے پوچھا۔ اصلی نام بتاؤں یا کوڈ نام؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دونوں بتا دو، مارشل زاتورے نے چونکتے ہوئے کہا۔ میرا اصل نام شیراز ہے اور کوڈ نام علی عمران۔ عمران نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم اصلی علی عمران نہیں ہو؟ مارشل زاتورے نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ سنو مارشل، تم نے پاکستان سیکرٹ سروس کو ہمیشہ حقیر اور پسماندہ سمجھ کر نظر انداز کیا ہے، جبکہ پاکستان سیکرٹ سروس کا چیف ایگزیکٹو دنیا کا سب سے ذہین اور قابل انسان ہے۔ اس نے اپنی سیکرٹ سروس کے 2 گروپ بنائے ہوئے، ایک اصل اور دوسرا کوڈ۔ قد و قامت، شکل و صورت ملتی جلتی اور ٹریننگ ایک جیسی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عام آدمی ان دونوں گروپوں میں پہچان نہیں کر سکتا۔ اب ہماری مثال دیکھ لو، ہمارا گروپ کوڈ گروپ ہے، یعنی نقلی گروپ، اسے ہم سرکاری زبان میں کوڈ گروپ کہتے ہیں، اور اصل گروپ کسی جزیرے میں گھوم پھر رہا ہوگا جبکہ ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ جزیرے میں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کون سی جزیرے میں؟ مارشل زاتورے نے اچھل کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے چونک کر اس کی طرف دیکھا، دوسرے لمحے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ اس نے تو محاورتاً جزیرے کا لفظ کہہ دیا تھا، لیکن مارشل زاتورے جزیرے کے لفظ پر جس بری طرح اچھلا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ جزیرے سے کوئی خاص مطلب متعلق ہے۔ میرے خیال میں اس سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، تم مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر تمہیں اس جزیرے کا کیسے پتہ چلا؟ یہ ناممکن ہے، یہ ٹاپ سیکرٹ ہے، اس کے متعلق تو یہاں بیٹھے ہوئے میرے خاص آدمیوں کو بھی علم نہیں ہے۔ تم ڈاج کر رہے ہو، مارشل زاتورے نے چیخ کر کہا، لیکن اس کا یہ چیخنا سراسر مصنوعی تھا، اس کے لہجے کا کھوکھلا پن نمایاں تھا۔ تم جو چاہے سمجھ لو، اصل گروپ بہرحال اپنے کام میں مصروف ہے، اور تم دیکھنا ایک روز دھماکہ ہوگا اور تم سر پیٹتے رہ جاؤ گے۔ عمران نے جواب دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا۔ جزیرے پر ایک مکھی بھی ہمارے نوٹس میں آئے بغیر نہیں جا سکتی۔ مارشل زاتورے نے زور سے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، مکھی واقعی نہیں جا سکتی، لیکن جہاں سکھی نہ جا سکتی ہو وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہنچ جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب تم خود دیکھو، تمہاری پوری KGB بھی ہمارے گروپ کے پیچھے پاگل ہوتی پھرے، اور اصل گروپ کی طرف تمہاری توجہ جا ہی نہیں سکتی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بکواس، سراسر بکواس۔ تم مجھے احمق سمجھتے ہو، بے وقوف سمجھتے ہو، ڈیم ہول فول۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ کوڈ گروپ اور اصل گروپ۔ میرا نام مارشل زاتورے ہے، میں نے تمہاری فائل دیکھی ہے۔ تم اپنے آپ کو عیار اور مکار سمجھتے ہو، لیکن مارشل زاتورے کے سامنے تمہاری عیاری و مکاری نہیں چل سکتی۔ اب موت تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ مارشل زاتورے کا ذہن یکدم پٹڑی سے اتر گیا تھا۔ جو تمہارا جی چاہے کرو، لیکن ہمیں مار کر پچھتاؤ گے، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ مارشل زاتورے سے چند لمحے غور سے عمران کو دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اب چہرے پر چھائی ہوئی سختی نرمی میں تبدیل ہو گئی۔ کیا تم کوئی ایسی پہچان بتا سکتے ہو جس سے اصل اور کوڈ گروپ کے فرق کو سمجھا جا سکتا ہے؟ مارشل زاتورے نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، فرق تو واضح ہے، لیکن اس وقت جب ممبر بالمقابل موجود ہو، ورنہ کسی طور پر بھی فرق ظاہر نہیں ہو سکتا، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کی تحقیق کروں گا اس وقت جب تم ہیڈ کوارٹر میں قید ہوگے، اور سنو، یہ KGB کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس لیے یہاں تم ہماری مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، مارشل زاتورے نے کہا، اور پھر اس نے دوبارہ سنجوش سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ انہیں آکٹوپس روم میں قید کر دو۔ مارشل زاتورے کا لہجہ بے حد پرخط تھا۔ بہتر باس، سنجوف نے اٹھ کر کہا، اور پھر وہ تیز سے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ اندر آیا تو اس کے ساتھ 8 مسلح افراد تھے۔ انہوں نے ان کرسیوں کو باہر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ کرسیوں کے نیچے پہیے لگے ہوئے تھے، اس لیے وہ آسانی سے چلتی ہوئی دروازے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ جب ان سب کے جانے کے بعد دروازہ بند ہوا تو مارشل زاتورے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا۔ تم لوگوں نے ساری باتیں سن لی، اب تمہارا کیا خیال ہے باس؟ پاکستان سیکرٹ سروس سے کچھ بعید نہیں کہ انہوں نے واقعی 2 گروپ بنائے ہوئے ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں ڈاج دیا جا رہا ہوتا کہ ہم انہیں چھوڑ کر کسی نامعلوم گروپ کی تلاش میں لگ جائیں، ایک ادھیڑ عمر آدمی نے رائے دیتے ہوئے کہا۔ یہی بات میں نے سوچی تھی، اس لیے میں نے انہیں آکٹوپس روم میں بھجوایا۔
تاکہ وہاں ان کے ذہنوں کا خفیہ طور پر تجزیہ کیا جائے۔ یہ لوگ فائل کے مطابق انتہائی عیار اور مکار واقع ہوئے ہیں، اور آج تک جدید سے جدید مشین بھی ان کے ذہن کا تجزیہ نہیں کر سکی۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ میں آکٹوپس آپریشن روم میں جاتا ہوں تاکہ اگر کچھ معلوم ہو تو پھر اس کے مطابق لاہے عمل تیار کیا جا سکے۔ مارشل زاتورے نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی باقی لوگ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ سب تو پہلے والے دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے، جبکہ مارشل زاتورے سے ایک اور خفیہ دروازے کی طرف بڑھ گیا جو بظاہر دیوار کا ہی ایک حصہ معلوم ہوتا تھا۔ مارشل زاتورے دروازہ کھول کر ایک راہداری میں پہنچ گیا اور پھر وہاں سے گھوم کر وہ ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی مارشل زاتورے کمرے میں داخل ہوا، کمرے میں موجود ایک نوجوان تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ نوجوان دیوار سے پیوست ایک مشین پر جھکا ہوا تھا۔ آکٹوپس آپریشن روم آن کر دو، وہاں چند قیدی میں نے بھیجے ہیں، ان کا مکمل تجزیہ مجھے مل جانا چاہیے، مارشل زاتورے نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ مارشل کا لہجہ انتہائی تحکمانہ اور پرخط تھا۔ بہتر باس، لیکن جناب کو رپورٹ کس وقت کی جائے؟ نوجوان نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہر 1 گھنٹے بعد مجھے تفصیلی رپورٹ پہنچا دی جائے، اور سنو، مجھے مکمل اور تفصیلی تجزیہ چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ قیدی بے حد ہوشیار اور ذہین ہے، اس لیے تجزیہ مکمل طور پر خفیہ ہونا چاہیے، انہیں ذرا برابر بھی شک نہ ہو کہ ان کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ مارشل زاتورے نے انتہائی پرخط لہجے میں کہا، میں سمجھ گیا باس، آپ بے فکر رہیں، نوجوان نے سر جھکاتے ہوئے کہا، اور ہاں، مکمل اور تفصیلی رپورٹ تم خود میرے پاس لے کر آنا، کسی اور کے ذریعے نہ بھیجنا، سمجھے؟ مارشل زاتورے نے نوجوان کو ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ بہتر باس، حکم کی تعمیل ہوگی، آپ بے فکر رہیں، نوجوان نے جواب دیا، اور مارشل زاتورے سر ہلاتا ہوا واپس موڑا اور اس کمرے سے نکل کر اپنے مخصوص کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ جلد از جلد جزیرہ ساریما میں اصل کارخانے کے انچارج سے بات کرنا چاہتا تھا تاکہ اگر واقعی کسی گروپ نے کوئی مشکوک حرکت کی ہو تو اس کا پتہ چلایا جا سکے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو مختلف راہداریوں سے گزارنے کے بعد ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچایا گیا، اور پھر مسلح افراد نے ان کی کرسیوں کے بند کھولے، جبکہ باقی افراد مشین گنیں اٹھائے ان کے سروں پر موجود تھے۔ کرسیوں سے اٹھ کر انہیں فرش پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا، اور اس کے بعد کرسیاں دھکیل کر باہر پہنچا دی گئی۔ پھر وہ سب مسلح افراد بھی آہستہ آہستہ باہر چلے گئے، اور ان کے باہر جاتے ہی کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ واہ بھائی واہ، اب کچھ دن تو آرام سے گزریں گے جب تک اصل گروپ نہ پکڑا جائے، عمران نے بڑے بھرپور انداز میں انگڑائی لیتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے بڑے غیر محسوس طریقے سے اپنے ساتھیوں کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ اس اشارے کا مطلب تھا کہ وہ آئی کوڈ میں باتیں کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے بھی کمال کیا، خواہ مخواہ اصل گروپ کی نشاندہی کر دی، یہ غداری ہے، اب ان کا پکڑا جانا لازمی ہے، صفدر نے وسیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ عمران کا اشارہ سمجھ گیا تھا، اور پھر وہ آپس میں اسی طرح کی باتیں کرتے رہے، لیکن آنکھوں کے مخصوص اشارے سے ایک دوسرے کو اپنا پیغام بھی پہنچاتے رہے۔ عمران نے آئی کوڈ میں انہیں بتایا کہ اس کمرے کی مخصوص ساخت اور اس کا کام بتاتا ہے کہ اس کمرے میں چیکنگ کے مخصوص آلات نصب ہیں، اس لیے وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جو گرفت میں آ سکے۔ اور پھر عمران اچانک بات کرتے ہوئے رک گیا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن میں کوئی چیز آہستہ آہستہ سرایت کر رہی ہو، اور دوسرے لمحے وہ سمجھ گیا کہ کسی نامعلوم طریقے سے اس کا ذہنی تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ اس نے فوراً ہی آئی کوڈ میں اپنے ساتھیوں کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا، اور ان سب نے عمران کی ہدایت کے مطابق اپنے ذہنوں کو بلینک کر لیا۔ البتہ 11:30 کو یہ سب باتیں سمجھ نہ آ رہی تھی، اور نہ ہی آئی کوڈ سمجھتا تھا اور نہ ہی کوئی ان کی باتیں۔ البتہ وہ دل ہی دل میں افسوس کر رہا تھا کہ وہ خواہ مخواہ ان کے چکر میں پھنس گیا، یہ گروپ تو نقلی آدمیوں پر مشتمل ہے۔ تھوڑی دیر بعد عمران اٹھا اور اس نے کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہو، لیکن ذہنی طور پر وہ جان بوجھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں کے بھی واقعی اصل گروپ کو نہ ڈھونڈ نکالے اور اس طرح ان کا مشن ناکام ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی تیز نظریں کمرے کے فرش، دیواروں اور چھت کا بغور معائنہ کر رہی تھی۔ وہ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈنا چاہتا تھا جس سے اس ہیڈ کوارٹر سے نکل سکے، بلکہ اب تو مسئلہ یہ تھا کہ اس جزیرے کے متعلق بھی معلوم کرنا تھا، کیونکہ اس کا احساس تھا کہ جزیرے کے نام پر مارشل زاتورے کا چونکنا کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنے ذہن میں ایسے خیالات پیدا کرنے شروع کر دیے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ ذہنی طور پر پاکیزہ سیکرٹ سروس سے
باغی ہے، کیونکہ اصل گروپ کے مقابلے میں انہیں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی بلکہ انہیں صرف چارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر وہ پاکیزیت سے غداری کر کے KGB کا ایجنٹ بن جائے تو وہ زیادہ اطمینان اور وقار کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ اگر مارشل زاتورے اس پر اعتماد کرے تو وہ اسے ایسے راز بتا سکتا ہے جس سے پاکیزیت سیکرٹ سروس کے اصل گروپ کو بڑی آسانی سے شکنجے میں جکڑا جا سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس نے اپنی سوچ میں اس خیال کو جھٹک دیا کہ مارشل زاتورے اس پر اعتماد کرے گا اور اسے علیحدگی میں بلا کر اسے یہ راز حاصل کرے گا اور اسے انعام کے طور پر KGB میں کوئی اعلیٰ عہدہ بخش دے گا۔ عمران جان بوجھ کر یہ سب باتیں سوچ رہا تھا تاکہ اگر واقعی اس کا ذہنی تجزیہ کیا جا رہا ہے تو یہ باتیں زاتورے تک پہنچ جائیں۔ اسے یقین تھا کہ مارشل زاتورے سے یقیناً اس چکر میں پھنس جائے گا اور پھر معاملات اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن تقریباً 1 گھنٹے تک اس کی سوچ کے کوئی نتائج برآمد نہ ہوئے اور عمران مایوس ہونے ہی لگا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور 10 کے قریب 3 گنوں سے مسلح افراد اندر داخل ہوئے۔ ایسے تم ہمارے ساتھ چلو، تمہیں چیف نے بلایا، اور سنو، کوئی غلط حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ ہمیں گولی مار دینے کا حکم بھی ہے۔ ان میں سے ایک بڑے پرخط لہجے میں عمران نے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میرے بھائی، میں نے زندگی بھر کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، اسی وجہ سے تو اب تک کنوارا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر مڑ کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے مڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو آنکھ سے مخصوص اشارہ کیا اور پھر مسلح افراد کے گھیرے میں چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا اور اس کی ترکیب کامیاب ہو رہی تھی۔ مختلف راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ سب ایک کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ ان میں سے 2 نے آگے بڑھ کر عمران کی مکمل تلاشی لی، لیکن عمران کے پاس کچھ ہوتا تو برآمد ہوتا۔ اس کے بعد اسے دروازے کے اندر دھکیل دیا گیا۔ آؤ آؤ نوجوان۔ کمرے میں پہنچتی مارشل زاتورے کی آواز گونجی۔ اس کا لہجہ بھی حد نرم تھا۔ بہتر جناب، مگر جناب میں نے سچ بولا تھا جناب، عمران نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم گھبراؤ نہیں، ہم نے ایک اور فیصلہ کیا۔ اگر تم ہمارے ساتھ خلوص دل سے دینے پر تیار ہو تو ہم تمہارے توقع سے بھی زیادہ انعام دیں گے۔ مارشل زاتورے نے میز کے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ جی انعام؟ جی بہت شکریہ، مجھے کوئی اچھی سی گھڑی دلا دیجیے، میری گھڑی بہت پرانی ہو چکی ہے۔ کئی بار ڈیڈی کو کہا ہے مگر وہ سنتے ہی نہیں ہیں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی وہ میز کے سامنے رکھی کرسی پر بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ سنو نوجوان، ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ اگر تم KGB کا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو ہم KGB کی فارن سروس میں تمہیں ایک اچھا اور باوقار عہدہ دینے پر تیار ہیں۔ مارشل زاتورے نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے میٹھے لہجے میں کہا، KGB میں عہدہ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو پاکیزیت سیکرٹ سروس سے متعلق ہوں۔ عمران نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے مارشل زاتورے کی بات پر یقین نہ آ رہا۔ سچ سچ بتاؤ، کیا تم پاکیزیت سیکرٹ سروس میں اپنے تعلق سے مطمئن ہو؟ مارشل زاتورے نے کہا۔ جی ہاں، عمران نے یوں جھجکتے اور اکلاتے ہوئے کہا جیسے وہ زبردستی اقرار کر رہا ہو۔ تمہارا جواب بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ سنو، KGB دنیا کی طاقتور ترین تنظیم ہے۔ اس سے متعلق آدمی ہر لحاظ سے طاقتور اور محفوظ زندگی گزارتا ہے، اور یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ ہم تمہیں KGB میں اعلیٰ عہدے کی پیشکش کر رہے ہیں، ورنہ دنیا کے نامی گرامی جاسوس اس حسرت میں مار جاتے ہیں، لیکن KGB انہیں خاص نہیں ڈالتی۔ مارشل زاتورے نے کہا۔ جی مگر آپ مجھ پر اعتماد نہیں کریں گے؟ عمران نے جھجکتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہمیں انسانوں کو پہچاننے کا سلیقہ آتا ہے۔ ہم نے تمہیں پہچان لیا کہ تم سچے اور کھرے آدمی، اور پھر یہ بات واضح ہے کہ KGB کو دھوکہ دینے والا ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ مارشل زاتورے نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جی میں سمجھتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ عمران نے اس بار رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ سنو، میں پاکیزیت سیکرٹ سروس کے اس مشن کو ہر قیمت پر ناکام بنا دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس کام میں ہماری مدد کرو۔ مارشل زاتورے نے کہا۔ مگر جناب، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں تو قید ہوں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم ہماری کیا امداد کر سکتے ہو؟ مارشل زاتورے نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ جناب، اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ واقعی مجھے KGB میں رکھوا دیں گے تو یقین کیجیے میں آپ کی ایسی امداد کر سکتا ہوں کہ پاکیزیت سیکرٹ سروس ہمیشہ کے لیے سر پیٹتی رہ جائے گی۔ عمران نے بڑے مضبوط لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں، اور تم یقین جانو مارشل زاتورے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ مارشل زاتورے نے بھاری لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب، مجھے آپ کے وعدے پر
یقین آ گیا۔ اب میری تمام ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، حکم فرمائیے۔ عمران نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا اور اس کے لہجے سے بے پناہ خلوص ٹپک رہا تھا۔